تھوڑا سا اور کرو. بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاستبقوا الخيرات صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے ہم سب آج کی اس مبارک ہفتہ وار محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سے 2 کلمات میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکی کرنے میں سبقت لے جاؤ. مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو. یہ وہ مختصر مقام ہے جہاں پر ہر وقت ایک بندہ مومن کو اپنی آخرت کے لیے کوشش کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اور خیرات جو نیکی ہے یہ اتنا وسیع مفہوم ہے کہ یہ صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. ہر کار خیر، ہر نیک عمل، چاہے وہ حسن خلق ہو، اخلاق ہو، اعمال ہو، حسن کردار ہو، حسن گفتار ہو، کوئی بھی عمل، میٹھا بول ہو، مسکرانا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دینا ہو، کسی کو کسی نقصان سے بچانا ہو، ہزار راستے ہیں. کوئی بھی عمل فرمایا اس میں تاخیر مت کرو. اب یہ کلمات میں نے قرآن مجید کے جو بڑے ہیں آج کی اس نشست میں ان کلمات کی تشریح حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ملفوظات میں سے چند ایک جملے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً یہ آپ جب میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھا آیات کا، اس کو آپ جب سمجھیں گے تو یہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی یہ کلمات کسی آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر لگیں گے آپ کو. یعنی فاستبقوا الخیرات، تم نیکی میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو. اب نیکی میں جلدی 2 طرح سے کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ خوف ہوتا ہے انسان کو کہ اس سے یہ نیکی کا چانس مس نہ ہو جائے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے کر لوں، اور جب وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ اس نیکی کو قبول کر لے گا. بس یہ وہ کیفیت ہے جو حقیقت ایمان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. یعنی بندہ مومن اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ خوف اور امید کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے. جیسے میں نے اس آیت کا کہا نا، یہ خوف کہ یہ نیکی کا چانس مس نہ ہو جائے، اور پھر یہ امید کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ابھی سے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے ان کلمات سے بیان کیا اس مفہوم کو. فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے کوئی خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے فاستبقوا الخیرات، کہیں تمہیں نیکی کرنے کا چانس مل رہا ہے، تم کر سکتے ہو،
کوئی دروازہ ایسا ہے جس سے تم داخل ہو سکتے ہو، کہیں بھی نیکی کا کوئی موقع اگر ہے تو فرمایا اسے غنیمت سمجھ لو۔ اب غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بس انسان شکر کر لے کھلا ہے، غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے غنیمت سمجھتے ہوئے وہ نیکی کر گزرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کیونکہ تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ کب وہ راستہ بند ہو جائے۔ یہ ہے وہ خوف اور امید۔ اتنی جلدی سے نیکی کر لو، تاخیر نہ کرو، شکر کرتے ہوئے کہ مجھے موقع مل گیا ہے، اور ایک لمحہ بھی لیٹ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دروازہ بند ہو جائے، یعنی وہ نیکی کوئی اور کر گزرے۔ جیسے ہم اگر مثال لینا چاہیں تو بے شمار مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، مگر میں ایک حسین واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت جمع کرنا تھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاستبقوا الخیرات کی نیت کے ساتھ اپنے آدھے گھر کا سامان اٹھا لائے تھے، اور دل میں خیال یہ تھا کہ آج ابو بکر سے جیت جاؤں گا۔ آدھے گھر کا سامان لائے تھے نا، 50-50 آدھا سامان اٹھا لائے تھے، دل میں خیال یہی تھا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی کچھ لے کر آئے۔ اب میں آپ کے سمجھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کا جو آدھا سامان تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سارے سامان سے زیادہ تھا۔ اس وقت وہ جو آدھا سامان تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے آدھے سامان سے، پورے سامان سے زیادہ تھا۔ دیکھ کر بھی لگا کہ آج میں جیت جاؤں گا، مگر یہ ظاہری کیفیت تھی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال ہی بدل ڈالا۔ دونوں کی کیفیت جان گئے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال ہی بدل دیا۔ دیکھیں، بلا تشبیہ و بلا مثال، ہم کسی نیک کام کے لیے اگر چندہ کرتے ہیں یا کچھ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں فنڈ، تو ہم کہتے ہیں نا آپ کیا لائے ہیں، آپ کتنا لائے ہیں، آپ کتنا دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا ہی نہیں آپ کیا لائے ہیں یا آپ کتنا لائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر چھوڑ کے کتنا آئے ہو۔ اب اس سوال میں جواب بدل جاتا، اگر یہ پوچھتے کیا لائے ہو، آدھا مال لایا ہوں، بڑا وزن ہے۔ جب پوچھا چھوڑ کے کیا آئے ہو، فرمایا اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں۔ کتنا بات نیچے آ گئی نا الفاظ کے ساتھ۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما ابقیت لاہلک، تم کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسول، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول چھوڑ کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ تو بات یہ ہے کرنے کی کہ اگر نیکی کا دروازہ کھلا ہے، حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، فرمایا غنیمت سمجھو کہ کھلا ہے، کر گزرو نیکی، کیونکہ تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ وہ دروازہ کب بند ہو جائے گا۔ اب اس غنیمت کی، اس جملے کی میں نے تشریح کی، حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ اس سے آگے پھر اور بات فرمائی، اسی غنیمت کی وضاحت کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے کی اگر تمہارے پاس قدرت ہے تو تم اس کو بھی غنیمت سمجھو، قبل اس کے کہ وہ قدرت تم سے چھن جائے۔ اب یہ بات وہی ہے مگر مختلف الفاظ سے آپ سمجھا رہے ہیں تاکہ کسی طرح کوئی سمجھ جائے۔ اب وہ قدرت کی آپ نے تشریح کیا کی، فرمایا اگر جوانی ہے، طاقت ہے، جسم صحت ہے تو غنیمت سمجھ کر نیکی کرو، کیونکہ بڑھاپے میں وہ طاقت اور وہ قوت اور وہ ہمت انسان کے بدن میں نہیں رہتی، پھر وہ اس طرح کی نیکی اور عبادت نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ یہی جو بات ہے، یعنی نیکی میں عبادت کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر است، جوانی میں توبہ کر کے تائب ہو جانا، نیک راستے پہ آنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ وقت پیری گر گزارے می شوہد پرہیزگار، ماتے بڑھاپے میں جا کے تو ظالم سے ظالم بھی جا کر نیک بن جاتا ہے، کیونکہ اس وقت پھر طاقت ہی نہیں رہتی نا کچھ اور کرنے کی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں کیا۔ یہ جوانی اور بڑھاپے کا جو ذکر ہے بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس انسان پر بہت حیرت ہوتی ہے، بہت حیرت ہوتی ہے کہ اسے سجدوں کا خیال آتا تب ہے جب سجدے کی طاقت نہیں رہتی۔ یعنی بڑھاپے میں انسان پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے یا اچھی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا، جیسے کرسی پر کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ ناجائز عمل نہیں ہے، مگر وہ سمجھا رہے ہیں جوانوں کو کہ انسان پر حیرت ہے کہ یہ سجدے اس وقت کرنا چاہتا ہے جب یہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے غنیمت، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھو،
اس سے پہلے کہ وہ نیکی تم سے دور کر دی جائے. اور پھر اسی کو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے اس بات سے وضاحت کر کے بالکل آسان کر دی بات. اس زندگی کو غنیمت جان کر نیکی کر لو قبل اس کے کہ موت مہمان بن کر آ جائے. جملہ بڑا پیارا فرمایا کہ موت مہمان بن کر آ جائے. تو نیکی کر گزرو اس سے پہلے کہ کہیں تم محروم نہ کر دیے جاؤ. اب ان باتوں کو کچھ اور ائمہ کی زبانی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک دو واقعات ہیں. حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر اولیاء اور کاملین میں سے ہیں. امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ الشہریہ میں آپ کے بہت ملفوظات نقل فرمائے. آپ نے اس مضمون کی وضاحت کی ہے جو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. آپ فرماتے ہیں اس انسان کو کہ مسکین و ابن آدم، یہ بہت بیچارہ ہے انسان. اب یہ اولیاء کا طریق ہوتا ہے درس دینے کا، واعظ دینے کا، میسج پہنچانے کا، اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں. فرمایا مسکین و ابن آدم، یہ ابن آدم جو ہے بڑا بیچارہ مسکین آدمی ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے لو خاف من النار، اگر یہ آگ سے اتنا ڈرنے لگ جائے نا، دوزخ سے، آگ سے، گرفت سے، عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اتنا ڈرنے لگ جائے کما یخاف من الفقر، جتنا وہ غریب ہونے سے ڈرتا ہے، محروم ہونے سے ڈرتا ہے، مجبور ہونے سے ڈرتا ہے، میں اتنا اگر آگ سے ڈرنے لگ جائے تو فرمایا لدخل الجنہ، تو اسے جنت مل جائے گی. سیدھی سی بات ہے. یعنی ہر شخص چاہتا ہے، اسے فکر رہتی ہے نا، پریشانی رہتی ہے کہ میرے حالات نہ خراب ہو جائیں یا مجھے پریشانی لاحق نہ ہو جائے، مجبوری نہ آ جائے، مشکل وقت نہ آ جائے. ایک خوف تو انسان کے اندر بہرحال رہتا ہے. انسان جو ہے بشری تقاضا ہے. وہ فرما رہے ہیں اس انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جتنا یہ اپنے اس برے وقت سے ڈر رہا ہے، اسے وہ برا وقت کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اگر یہ اس دوزخ سے ڈرنے لگ جائے جو حقیقی برا وقت ہے، تو جتنا یہ فقیر ہونے سے، پریشان ہونے سے، مجبور ہونے سے، غریب ہونے سے ڈرتا ہے، اگر اتنا دوزخ سے ڈرے، اتنا دوزخ سے ڈرے تو یہ جنت میں چلا جائے گا. اب یہ ہے خوف. ٹھیک ہے، اب اللہ والے ہیں، ان کی باتیں بڑی ہیں. اسی کے ساتھ امید کی بات کی. اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ اس جملے کو ذرا اچھی طرح یاد کر لیجیے. عربی نہ ہو، اردو یاد کر لیجیے گا. یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب بھی میں نے اسے پڑھا ہے لطف آیا ہے. اتنی لطیف بات ہے یہ، ایمان افروز، امید کی بات. وہ کیا آپ فرماتے ہیں؟ حضرت ابو القاسم الحریم رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں من خاف من شیء ہرب منہ، جب کوئی بندہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر ہم کسی چیز سے ڈرتے ہوں تو ہم اس کے قریب بولیے نہیں جاتے نا، ایسا ہے نا؟ اب آگے جملہ سنیے. فرمایا من خاف من شیء ہرب منہ، جب بھی انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے. اور فرمایا ومن خاف من اللہ ہرب الیہ، اور جب بھی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب آ جاتا ہے. یہ ہے اصل ایمان. یعنی اللہ سے انسان ڈرتا ہے جب اس کے من میں حقیقت میں ڈر آ جائے، خوف آ جائے، اللہ کی حقیقی اس کو محبت اور معرفت مل جائے، اور وہ ڈرنے لگ جائے کہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، وہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں اس کی بارگاہ سے ناراض ہو کے نکال نہ دیا جاؤں، مجھے دھتکار نہ دے. یہ خوف ہے نا اس کی ناراضگی کا. تو فرمایا جب انسان دنیا کی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس چیز سے بھاگتا ہے. قربان جائے اس رب پر کہ جب اس سے ڈرتا ہے تو بھاگنے کی بجائے اس کے قریب آ جاتا ہے. کیسی لطیف بات ہے یہ. پھر اس کے اور قریب ہوتا ہے. اور اس بات کو کرنے کے بعد آپ نے پھر ایک جملہ فرمایا، بڑی خوبصورت بات، درس کے لیے، سبق کے لیے. آپ نے کہا دیکھو اللہ وہ ہے کہ مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے. قرآن مجید نے کہا نا انا للہ و انا الیہ، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ زندگی میں اس کے پاس آ جاؤ. کتنی اچھی بات ہے کہ زندگی میں اگر اس کے پاس آ جاؤ. اور آپ یقین کر لیجئے یہ ایک ایسا سفر ہے اللہ کی طرف جانے کا، اتنی محبت کا سفر ہے کہ وہ اپنی طرف آنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا.
بڑے سے بڑا گناہگار بھی، بڑے سے بڑا بد کردار بھی، بڑے سے بڑا سیاہکار بھی اس کی رحمت کے سامنے جب آتا ہے تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک آنسو کا قطرہ، ایک ندامت، ایک شرمندگی کا جملہ اسے انتہائی دوری سے انتہائی قرب کی خیرات عطا کر دیتا ہے، انتہائی دوری سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دن سوال کیا کہ یا اللہ، مجھے اس بندے کا بتا دے اس وقت دنیا میں جو تیرا سب سے بڑا نافرمان اور دشمن ہے۔ اب خوف اور امید دیکھیے گا ذرا، سب سے بڑے نافرمان کا مجھے بتا۔ اللہ رب العزت نے ایک فلاں شخص کا نام بتا دیا، وہ شخص ہے فلاں علاقے میں رہتا ہے۔ اب نبی چونکہ رحیم ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، تو وہ اس کا حال دیکھنے کے لیے گئے کہ بھئی اس کو کوئی نصیحت کر دوں، کوئی اس پہ نظر کرم ڈال دوں، اللہ اس کو پلٹا دے۔ آپ اس کی ملاقات کے لیے چلے گئے، اس سے ملنے، اسے دیکھنے کے لیے۔ جب پتہ کر کے اس علاقے میں پہنچے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھا، اس کی بیوی تھی وہاں پر۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میری بہن بیٹی وہ کہاں ہے، آپ کا شوہر کدھر ہے؟ اس بیچاری کی تو جیسے عید ہو گئی نا کہ ایک اللہ کا نبی اور ولی آ گیا ہے، میرے گھر میں اللہ کا محبوب آیا ہے۔ وہ پھٹ پڑی اور رو پڑی، اس نے کہا حضور آپ آئے ہیں، نظر کرم کر دیں، وہ انتہائی گناہگار شخص ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس کا گناہ کیا ہے؟ تو اس عورت کا جواب یہ تھا کہ کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں جو وہ نہیں کرتا۔ اب اتنا بڑا اگر نافرمان ہے دنیا میں اس وقت کا تو یقیناً ایسا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ کے حضور ایک التجا کی، اور التجا کیا کی؟ عرض کرتے ہیں مالک اب مجھے یہ بتا اس وقت دنیا میں تیرا سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ اب رب کائنات نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ دعا بھی کرتے ہو اور پھر پوچھتے بھی مجھ سے ہو۔ ہائے ہائے، دعا بھی مانگتے ہو پھر پوچھتے بھی مجھ سے ہو۔ عرض کرتے ہیں مالک کیا راز ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا وہی ہے جس کا نام کل بتایا تھا، کل وہ سب سے بڑا دشمن تھا، آج سب سے بڑا محبوب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے ہاں پہنچے حال پوچھنے کے لیے اس کا۔ جب وہاں پہنچے وہ پھر گھر میں موجود نہیں تھا، اس کی بیوی تھی۔ اس نے شکریہ ادا کیا، اس نے محبت کی، اس نے بہت عاجزی سے سلام کیا، بڑی شکریہ ادا کرنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا بی بی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اب اس عورت نے دیکھیں ایمان اور یقین، اس نے کہا کہ وہ اتنا سخت مزاج ہے کہ میں تو اس سے بات تک نہیں کرتی، چونکہ اسے اچھی بات بھی بری لگ جاتی ہے تو میں تو خاموش رہتی ہوں، مگر کل جب وہ آیا تو میں نے خود اس سے بات کی، کیونکہ مجھے یقین تھا اللہ کا نبی آیا ہے، رحمت بھی آئی، میں نے اس سے خود بات کی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اس سے کیا بات کی؟ تو اس نے کہا میں نے اس سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہ میرا اس سے سوال تھا۔ وہ آیا اپنے بستر پہ لیٹ گیا، میں نے پانی رکھ کر اس سے پوچھا دنیا کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا زمین بہت بڑی ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں نے کہا کیا زمین سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا آسمان بڑا ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر میں نے اس سے پوچھا کیا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کیا آپ پوچھ رہی ہو، بس سب سے بڑی چیز جنت ہے، بہت بڑی ہے جنت۔ کہنے لگی میں نے کچھ دیر بعد اس سے پوچھا کہ جنت سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے گناہ ہیں، میرے گناہ ہیں بہت، جنت سے بھی بڑے ہیں۔ کہنے لگی جب اس نے یہ جملہ کہا میں نے پھر اس سے پوچھا کیا تیرے گناہوں سے بڑا بھی کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی جب میں نے یہ بات کہی وہ بستر سے اٹھا اور اس نے ایک چیخ ماری، اور چیخ مار کے سجدے میں گر گیا، اور سجدے میں گر کے اس نے کہا میرے گناہوں سے اللہ کی رحمت بڑی ہے، بس میرے گناہوں سے اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، بس وہ ایک سجدہ اس کا کام کر گیا۔ وہ جو نافرمانوں میں تھا، گناہگاروں میں تھا، دشمنوں میں تھا، مردودوں میں تھا، وہ محبوبوں میں بن گیا، اسے ایک سجدے نے اللہ کے حضور جھک جانے نے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نماز میں اللہ کے حضور سجدے میں جاتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے گناہوں کو پوٹلی میں لپیٹو، کپڑے میں باندھ دو، اس کے سر پہ رکھ دو،
وہ کہتے ہیں مالک جب یہ اٹھے گا تو گر جائیں گے. اللہ فرماتا ہے یہی تو چاہتا ہوں کہ میرے سامنے جھکے تو اس کا بوجھ تو اتار دوں نا اس کے ساتھ. کیسا رحیم مالک ہے. بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی، شاید آپ کے ناک کے زوت کی وجہ سے. شاعر نے کہا ہم خطائیں کم نہیں کرتے، ہم خطائیں کم نہیں کرتے، وہ عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بس وہ ایک سجدہ ہی تو ہے جو اسے مردود سے محبوب بنا گیا ہے. ایک سجدہ. آپ اندازہ کریں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے قریب آنا چاہوں یا اپنی اصلاح کرنا چاہوں، گناہوں سے خود کو بچانا چاہوں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو کیسے خود کو بچا سکتا ہوں، کیسے خود کو بچا سکتا ہوں گناہوں سے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، بڑی خوبصورت بات. آپ نے کہا کہ اگر تم حقیقت میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہو نا، حقیقت میں، تو تمہیں خود کو بیمار سمجھنا ہوگا. دیکھیں بات کیسی ہے، ذرا دیکھیں اللہ والوں کی بات دیکھیں کیا ہے. اگر تم حقیقت میں خود کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں خود کو بیمار سمجھنا ہوگا. اس نے کہا اچھا بیمار سمجھ کے میں کیا کروں گا بھائی، وہ کیسے گناہوں سے بچوں گا؟ فرمایا بس بیمار سمجھو خود کو اور گناہوں کو اپنا پرہیز بنا لو. اللہ اکبر. بیماری میں انسان وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے نا جو اسے پسند ہیں، اچھی لگتی ہیں، مگر چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے اس سے الرجی ہو گئی ہے یا یہ چیز مجھے نقصان دے گی یا اس چیز سے مجھے اس وقت فائدہ نہیں ہے، تو اپنی پسند کی چیزیں بھی اس وقت چھوڑ دیتا ہے. فرمایا بس یہ نسخہ ہے. گناہ پسند ہے تو انسان کرتا ہے نا، یعنی اس کی پسند کیا ہے، مطلب اس کی رغبت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، بہک جاتا ہے. تو کہا خود کو بیمار سمجھ، اور اگر بیمار سمجھ لے تو پھر گناہوں کو اپنا پرہیز سمجھ، تو پرہیز سمجھ کے چھوڑتا جا، بیماری سے شفا مل جائے. دیکھیں کیسے نسخے ہیں جو اللہ والوں نے ہمیں دیے ہیں اور کتنی بڑی ان کی باتیں ہیں. اب جب انسان اللہ کے حضور محبت سے چل پڑتا ہے نا اور اس کا ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں اس کا حال کیا ہوتا ہے. بس اس واقعہ پہ مکمل کرتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے اور واقعہ ہے یہ. ایک شرابی تھا، اس نے اپنے دوستوں کو دعوت پہ بلایا، اپنے دوستوں کو جمع کیا دعوت پر، اور اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے اور اس سے کہا کہ جاؤ اور مجلس میں جو میں نے مہمان بلائے ہوئے ہیں میرے گھر میں، ان کے لیے پھل لے کر آؤ، پھل فروٹ لے کر آؤ. وہ شخص چل پڑتا ہے. وہ شخص جو تھا، اس کا غلام جو تھا، وہ تھوڑا نیک طبیعت کا تھا، نیکی کی طرف رغبت تھی، اللہ والوں سے محبت کرتا تھا. وہ جب وہاں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ واعظ فرما رہے تھے. کچھ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ درس دے رہے تھے. تو وہ ان کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، ان کا درس سننے لگ گیا تھوڑی دیر کے لیے. تو اچانک اس دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس فقیر نے کہا اے اللہ والو میری کچھ مدد کر دو، مجھے کچھ چاہیے، مجھے کچھ دے دو. اب دیکھیں اللہ والوں کی نگاہ کیسی ہوتی ہے. تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اندر سے یہ بات فرمائی. یہ 4 درہم لے کے آیا تھا نا اپنے مالک سے. آپ نے اندر سے ایک بات فرمائی، جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں مانگوں گا. یعنی پتا تھا کہ اس کے پاس کیا ہے. اللہ والوں کی نگاہ ہے نا. ادھر فقیر مانگ رہا ہے، ادھر یہ کھڑا ہو کے سن رہا ہے. اس کو مالک نے بھیجا ہوا ہے پھل لے کر آؤ. حضرت منصور بن عمار نے کہا جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. اس نے ہاتھ اٹھایا، حضرت مجھے 4 دعائیں چاہیے، میں دے دوں 4 درہم؟ میں دے دو اور آ جاؤ. اس نے اس فقیر کو 4 درہم دیے اور آپ کے پاس آ کر پہنچا، بیٹھ گیا خدمت میں. جب بیٹھا تو آپ نے کہا اچھا بتاؤ اپنی 4 دعائیں تمہاری کیا ہیں، 4 دعائیں بتاؤ اپنی. تو اس نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ برے عمل کرتا ہے، شراب پیتا ہے، گناہگار شخص ہے، مجھے دعا کریں اللہ مجھے اس سے رہائی دے دے، میں اس سے آزاد ہو جاؤں، میرا وہاں رہنا مشکل ہے. آپ نے دعا کر دی. اب اس نے دوسری بات کہی کہ میرا مالک تو بڑا سخت ہے، وہ پتہ نہیں میرا کیا حال کرے گا، تو دعا کریں مجھے اس درہم کے بدلے درہم بھی مل جائیں، مجھے اور درہم بھی مل جائیں. آپ نے اس کے لیے یہ بھی دعا کر دی. پھر اس نے تیسری پوچھا تیسری دعا کیا ہے. اس نے کہا چلو جیسا بھی ہے تو میرا مالک، اس کی ہدایت کی بھی دعا کر دیں.
اس کی توبہ کی بھی دعا کر دیں، اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے۔ آپ نے یہ دعا بھی کر دی۔ پھر آپ نے کہا بتاؤ چوتھی دعا کیا ہے؟ اس نے کہا چوتھی دعا یہ ہے، اللہ سے دعا کریں مجھے بھی، آپ کو بھی، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے۔ آپ نے دعا فرما دی، 4 دعائیں ہو گئیں۔ اب وہ وہاں سے باہر نکلا اور کافی دیر ہو گئی تھی، چونکہ پہلے بات سنتا رہا، پھر اس نے 4 دعائیں کے لیے حاضری ہوئی، 4 دعائیں مجلس میں تھا، اب پلے تو کچھ نہیں تھا، دیر ہو گئی۔ مالک کو ماجرا سنانے کے لیے پہنچا۔ اس نے پہلا سوال یہ پوچھا کدھر تھے، کہاں دیر لگا دی ہے اتنی، کدھر ہے ہمارے پھل فروٹ، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے نام لے لیا کہ میں حضرت کے دربار پہ چلا گیا تھا، منصور بن عمار کے پاس تھا۔ اس نام کا اس نے حیا کیا۔ اگر اللہ والوں کا حیا بھی مل جائے نا، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کو حیا آ گیا، اس نے مالک کا نام لیا، کہا کیوں گئے تھے وہاں، کیا ہوا وہاں پر، کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے کہا 4 درہم ان کے کہنے پہ فقیر کو دے آیا ہوں، ان سے 4 دعائیں لایا ہوں۔ اسے پتا تھا نا تھوڑا حیا ہے، اس نے یہ بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا دعائیں کی ہیں 4 انہوں نے؟ اب سنیے بات۔ اس نے کہا ان نے پہلی دعا میری آزادی کی ہے کہ تیری غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ اس بندے نے یہ کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اس نے سجدہ شکر کیا، پوچھا دوسری دعا تو نے کیا کروائی ہے؟ اس نے کہا میں نے دعا کروائی ہے کہ ظاہر آپ کے پاس واپس آنا تھا، مجھے ان درہموں کے بدلے درہم مل جائیں۔ اس نے اسی وقت اس کو 4000 درہم دیے، 4 بھی نہیں، 4000 درہم دیے۔ پوچھا تیسری دعا کیا ہے، تیسری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا تیسری دعا یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ تیری توبہ کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اب اس پر اس نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے دے۔ اس نے یہ کہا اللہ مجھے بھی توفیق دے دے۔ کہا چوتھی دعا تیری کیا تھی؟ اس نے کہا میں نے ان کی، ہم سب کی بخشش کی دعا مانگی ہے۔ اب جملہ سنیے گا ذرا، جب یہ اس نے سنا تو رونے لگ گیا، وہ رونے لگ گیا۔ تو اس نے اس سے پوچھا مالک آپ روتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، میں چاہتا تھا جو اس کے منہ سے نکلا ہے اللہ کی طرف سے آواز آئی، اور آواز یہ آئی کہ تو کیا سمجھتا ہے ہمیں؟ جملہ سنیے گا ذرا، تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا مالک ہے تو ہمارا، ہم تجھے مالک سمجھتے ہیں۔ پھر آواز آئی تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ تو ہمارا مالک ہے۔ کہا نہیں، جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کر دیا ہے، تو جو ہمارے اختیار میں ہے کیا ہم نہیں کریں گے؟ جا کے منصور کو بتا دے، جس جس کا نام لے کر اس نے دعا کی تھی ہم نے سب کو بخش دیا ہے، سب کی بخشش ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ مالک، عظیم مالک، کہ جس کی طرف اگر انسان ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو وہ اسے محروم نہیں جانے دیتا، اسے کبھی محروم نہیں جانے دیتا۔ اس لیے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف سبقت لے جاؤ اور آگے بڑھو، کرتے جاؤ، ایک ایک نیکی اس کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جاؤ، تاخیر مت کرو، تاکہ اس کی بارگاہ میں قبولیت کی خیرات نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب بندوں کی محبت کی خیرات عطا کرے اور نیک اعمال میں استقامت عطا کرے۔ وما علیہ